خان نے جو خوبی بتائی ہے وہ پاکستان میں صرف سعد رضوی میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ پوری نشانیاں عمران خان سعد رضوی کی بتا رہا ہے، جو تعریف کر رہا ہے وہ پوری کی پوری سعد رضوی میں موجود ہیں۔ اپنے ضمیر کی آواز سنو گے تو معلوم پڑے گا کہ عمران خان میں وہ خوبیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر میری کوئی ویڈیو پی ٹی آئی کا کارکن دیکھ رہا ہے، میری اس سے گزارش ہے کہ خدا را یہ ویڈیو لازمی دیکھنا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عمران خان کا ویڈیو کلپ رکھنے جا رہا ہوں، کسی غیر کا نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر، آپ کا خان ایک لیڈر کی کیا تعریف کرتا ہے، ایک لیڈر کی کیا خوبیاں بتاتا ہے۔ یقیناً اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو کلپ سن لیا جو کل اس نے قاسم علی شاہ کے پروگرام میں اس نے بتا دیا کہ لیڈر میں کیا خوبی ہونی چاہیے، لیڈر کی کیا تعریف ہے۔ اگر تو آپ نے عمران خان کی بات سے اتفاق کیا تو پھر میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے عقل اور دماغ سے سوچا تو آپ لوگوں کے پاس سعد رضوی صاحب کے علاوہ کوئی آپشن بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ عمران خان کے بقول ہم نہیں کہہ رہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، جو آپ کا کپتان کہہ رہا ہے کہ لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، لیڈر کی کیا تعریف ہے، تو وہ صرف جو عمران خان نے تعریف بتائی ہے اور عمران خان نے جو خوبی بتائی ہے وہ پاکستان میں صرف سعد رضوی میں پائی جاتی ہے، اور جو تعریف عمران خان نے بتائی ہے وہ 100% سعد رضوی میں پائی جاتی ہے، اور عمران خان میں زیرو، ایک خوبی بھی وہ عمران خان میں نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ثابت کروں گا۔ یا تو آپ کہیں گے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر آپ سعد رضوی کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی خان کہہ تو ٹھیک رہا ہے لیکن ہم نے سپورٹ خان کو ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے اس نے جو خوبی یا تعریف کی ہے وہ سعد رضوی میں پائی جاتی ہے، عمران خان میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے، تو پھر بھی الحمدللہ ہماری ہی جیت ہے، میری ہی جیت ہے۔ جو شروع سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی تحریک انصاف کا کارکن ہے، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان کی غریب عوام سے تعلق ہے، ان کا تعلق ہے تو صرف عمران خان سے تعلق ہے۔ وہ پرلے درجے کے ایک غلام ہیں، عمران خان کے غلام کارکن ہیں، وہ حق اور سچ کی تمیز ان کے اندر نہیں ہے۔ تو ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کا وہ کلپ۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ سنیں ناظرین، جب قاسم علی شاہ نے سوال کیا تو عمران خان نے کیا جواب دیا۔ آپ کی لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا، لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر دلیر ہوتا ہے، بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا۔ تو جو قرآن کی آیت ہے نا کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں، تو یہ جو خوف کا بت ہے وہ توڑ دیا انہوں نے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اس سے انسان کے جو خوف ہے نا، یہ مین خوف ہے انسان کے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ جو کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین میرے اگینسٹ چلائی لوگوں نے، یہ مخالفین نے، اگر مجھے تو ناظرین عمران خان نے واضح بتا دیا ہے کہ جو بزدل آدمی ہے نا وہ لیڈر نہیں بن سکتا ہے، یعنی کہ لیڈر کی جو خوبی ہے نا وہ دلیر ہوتا ہے۔ اگر دلیری کی وہ وضاحت کرتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دلیری سے مراد یہ ہے کہ بزدل آدمی ڈرتا رہتا ہے، وہ اللہ کے اوپر اس کا یقین نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری نوکری چلے جائے گی، مجھے پیسہ میرا ضائع ہو جائے گا، یا اس کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی ڈر جاتا ہے، اس کو جان کا خطرہ ہے۔ پھر اس کو عزت کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ میری عزت کا فلودہ بنا دیں گے، تو لہٰذا عزت اور ذلت جو اللہ کے ہاتھ میں آئے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں آئے، عزت دولت اللہ کے ہاتھ میں آئے، لہٰذا دلیر آدمی جو ہوتا ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے۔ یہ کہا ہے عمران خان نے۔ اب میرے پی ٹی آئی کے جتنے بھی دوست ہیں، خدا را آپ لوگوں نے انصاف کرنا ہے کہ عمران خان نے دلیری میں بتایا ہے کہ پیسے کا خوف، جان کا خوف اور عزت کا خوف۔ اب بتاؤ کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو کیا اس نے پیسے کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سودا نہیں کیا؟ آسیہ ملونہ کو 3.2 ملین ڈالر کی خاطر نہیں چھوڑا؟ کیا فرانسیسی سفیر کے وقت عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ بھائی اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ فرانس سے تعلق ختم کرنا، اور فرانس ہم کو بہت سارا پیسہ دے رہا ہے، ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے، وہ ڈاؤن ہو جائے گی؟ تو کیا یہ پیسے کی لالچ نہیں ہے؟ یہ کیا خوبی عمران خان کے اندر ہے؟ باقی مسئلہ رہ گیا جان کا ڈر۔ عمران خان کہتا ہے کہ بزدل لیڈر ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، حالانکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان کا ابصار عالم کے ساتھ انٹرویو موجود ہے
کہ وہ عمران خان اس کو انٹرویو بھی نہیں دے رہا تھا. کہتا ہے ابصار عالم آپ نے سوئچ آف کرنا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں, کیوں کہ لوگ مجھے گرفتار نہ کر دیں. حامد میر کے ساتھ عمران خان کا کلپ موجود ہے. عمران خان خود کہتا ہے کہ میں 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کے بھاگ گیا تھا پولیس سے. اب جو رجیم چینج کے بعد عمران خان ابھی زمان پارک میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کیوں نہیں جاتا ہے بنی گالہ میں؟ ایک بار بھی پی ٹی ایم کی طرف سے ایک کلپ چھوٹی سی ٹی وی میں وہ چلتی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے والے ہوں تو مراد سعید ہو گیا فلاں فلاں, پہنچو جی آپ بنی گالہ میں, خان صاحب گرفتار ہونے والے ہیں. تو لاکھوں کی تعداد میں کارکن اکٹھے ہو جاتے تھے اور آپ موٹر سائیکل میں بیٹھ کے بھاگ جاتے تھے پشاور میں. کیا یہ دلیر لیڈر کی نشانی ہے؟ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ دلیر لیڈر کی نشانی ہے. باقی آپ نے تیسری بات کیا ہے کہ عزت اور ذلت. آپ کی عزت کا فلودہ نکل چکا ہے, آپ کی آڈیوز آ چکی ہیں, آپ کی ویڈیوز آ چکی ہیں, آپ ایک ناجائز بچی کے باپ ہیں, لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کارکن میرے ساتھ ہیں, عوام میرے ساتھ ہے. یہی عزت کی تعریف ہے, یہی عزت کی نشانی ہے کہ کسی کے پیچھے اگر کارکن ہو جائیں تو وہ ایک عزت دار ہوتا ہے. تو میرے بھائی میں اب کیا کہوں اس یوٹیوب کے اوپر. میرے خیال ہے انڈیا میں سب سے زیادہ جو لوگ پوجا کرنے والے ہیں وہ سنی لیونی کی کرنے والے ہیں. اگر ایک بت کے سامنے لاکھوں لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ نعوذ باللہ اس بت کی عزت ہے. اگر جو لوگ آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ عزت دار ہیں؟ یعنی کہ سب چیز آپ کی آ چکی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اسی پروگرام میں آپ نے کہا ہے کہ بھئی یہ لوگوں نے میری ویڈیو نکالی, آڈیو نکالی, لیکن مجھے اس چیز کا ڈر نہیں تھا. بالکل خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈر ہوتا ہے عزت دار آدمی کو کہ میرا اصل چہرہ عوام کے سامنے جائے گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. بشرم آدمی کو ڈر نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کلیئر ہونے کے باوجود بھی آپ یہ تینوں خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں. لیکن میرے پی ٹی آئی کے دوستوں سے سوال ہے کہ بتاؤ کہ کیا سعد رضوی نے کبھی جیل سے بھاگنے کی کوشش کی؟ سینہ تان کے اس نے گرفتاری دی, اس نے 7 مہینے جیل کاٹی, تشدد برداشت کیا, ظلم برداشت کیا, ذہنی ٹارچر اس کو دیا گیا, لالچ دی گئی, لیکن وہ ثابت قدم رہا. کبھی اس نے کہا ہے کہ ہم بھائی کسی سے تعلق نہیں توڑتے کیونکہ ہم بھوکے مر جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, اللہ کی ذات ہم کو رزق دے گا. باقی کبھی سعد رضوی کی یا کسی اس کی ایسی کوئی ویڈیوز اور آڈیو سامنے آئی ہیں؟ تو یہ پوری نشانیاں عمران خان سعد رضوی کی بتا رہا ہے. پوری خوبیاں جو عمران خان بتا رہا ہے, جو تعریف کر رہا ہے, وہ پوری کی پوری سعد رضوی میں موجود ہیں اور عمران خان میں ایک بھی موجود نہیں ہے. اب بتاؤ پی ٹی آئی کے کارکنوں, کیا وہ خوبیاں عمران خان میں موجود ہیں؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ اپنے ضمیر کی آواز سنو گے تو معلوم پڑے گا کہ عمران خان میں وہ خوبیاں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہو تو پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کہ یہ دیکھنا اپنے چہرے کو کہ آپ نظریاتی ہو, آپ کو اسلام کا فکر ہے یا آپ کو پاکستانی عوام کا فکر ہے. ہرگز نہیں ہے. آپ لوگوں کا جو مقصد ہے نا صرف عمران خان ہے, بس کوئی بھی نہیں ہے. وہ چور ہے, ڈاکو ہے, زانی ہے, بد کردار ہے, جھوٹا ہے, منافق ہے, لیکن پھر بھی عمران خان ہے. تو پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے, نہ اسلام سے, نہ پاکستان سے, نہ پاکستان کی عوام سے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.